میں تیری تلاش میں نکلا تھا اور کہاں کہاں نہیں بھٹکا تھا. مت پوچھ کہ کیا میرا حال کیا، تیرے عشق نے مالا مال کیا، تیرے عشق نے. وہ اس وقت 0 پوائنٹ کے چوک پر پرامن کی فاختہ کی تصویر والے قد آمد بورڈ کے قریب کھڑا تھا. بورڈ کے آگے چھوٹے بڑے سرمئی چٹانوں کے پتھروں سے ایک پہاڑی ڈھلان بنا کر اس پر مصنوعی آبشار گرائی گئی تھی. سی ڈی اے والوں نے بلا شبہ اس منظر کو قدرتی رنگ دینے اور ماحول کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بڑی محنت کی تھی. پہاڑ کی چوٹی سے گرتا پانی زیر زمین پتھریلے راستوں سے گزر کر نالے کی شکل میں بہتا آگے چلا جاتا تھا. پہاڑی کے پاس لگے نیلے پینٹ والے سائن بورڈ پر ٹیکسلا کی طرف جانے والی سڑک کی نشاندہی کی گئی تھی. سعد نے سڑک کے کنارے بنے فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہوئے تھکی تھکی نظریں اطراف میں دوڑائیں. وہ ابھی تک کسی پولیس والے کی نظر میں نہیں آیا تھا، ورنہ کانسٹیبل اسے چوک میں یوں بے خبرے کھڑے ہوئے دیکھ کر اپنا تجسس مٹھانے کے لیے ضرور اس کی طرف بڑھتا. اسلام آباد کی کشادہ شاہراہوں پر جہاں جدید ترین کاریں، جیپیں اور سرکاری ویگنوں کا خاموش ازدحام امٹ رہا تھا، پبلک رش یہاں نہ ہونے کے برابر تھا. ہر کام جیسے مشینی انداز میں تیز رفتاری سے ہو رہا تھا. اہم عہدوں پر فائز مصروفیات شخصیات کے پاس اتنا وقت ہرگز نہیں تھا کہ اس سرسبز شاداب اور فطری حسن سے مالا مال نفیس و جدید شہر کے چپے چپے پر بکھری رعنائی کو رک کر نظروں میں سمو سکتے. خود سعد بھی خوبصورتی لوٹتے تھوڑی دیر آیا تھا. وہ تو کئی دنوں سے اسلام آباد اور پنڈی کی سڑکیں ناپ رہا تھا. ہر سیکٹر، ہر گلی، ہر محلے کا چکر کاٹ رہا تھا. ہر راستے پہ ٹھہر کر صدا دے رہا تھا. پاؤں تھک گئے تھے، حوصلوں کے بادبان ٹوٹنے لگے تھے، بدن تھکان سے ٹرخانے لگا تھا، مگر دل کی بے قراریوں نے کہیں شنوائی نہیں پائی تھی. کہاں ڈھونڈوں تمہیں، کس پاتال میں کھو گئی ہو؟ وہ سلگتے اعصاب کے ساتھ دل گرفتگی سے سوچنے لگا. پروموشن اور ٹرانسفر آرڈر کے ساتھ ہی اسے 10 دن کی چھٹی بھی مل گئی تھی. چھٹی آرام کرنے کے لیے ملی تھی، مگر اس کی روح کو آرام کہاں تھا؟ وہ ایک دن بھی گھر پر ٹک کر نہیں بیٹھا تھا. کتنے ہی بے مقصد چکر ایس پی مہران کے گھر کے لگائے، شاید کسی جھروکے سے، کسی کھڑکی سے اس کا چہرہ دکھائی دے دے. اس کی امیدیں جو اس نے لگائی ہوئی تھی نا، آرزوئیں گلی گلی کی خاک چھاننے پر مجبور کر رہی تھی. بے چینیاں سست پڑتے قدموں کو ممہیز لگاتی. نازو ملتان سے واپس آ گئی تھی اور یہاں کی رودات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی. جو ہوا سو ہوا، تم اس کی بہن ہو، بہن ہی نہیں ہمراز بھی ہو. کچھ سمجھاؤ اسے، مجھے اس کے تیوروں سے بڑی وحشت ہوتی ہے. نازو رقیہ بیگم سعد کی روش پر سخت پریشان تھی. کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا بولنا، وہ تو جیسے ہر چیز فراموش کر بیٹھا تھا. یوں سدائی بنے جستے نہیں ہو سادی، کچھ شرم کرو. جس کے عشق میں خوار پہ ہوتے پھر رہے ہو نا، وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے اور اس کی بہن تمہارے نکاح میں آنے والی. ذرا سوچو اس سے تمہارا رشتہ کیا بنتا ہے. نازو نے سنجیدگی سے اسے لتاڑا، معاملے کی نزاکت کا احساس دلایا، مگر وہ بے حس اور بے حرکت بیٹھا رہا تھا. ایسے ڈرامے نا فلموں میں اچھے لگتے ہیں، ڈراموں میں، کہانیوں میں. تم کوئی بچے نہیں ہو، سمجھدار اور باشعور مرد ہو. عقل کا خانہ کھول کے دیکھو، دل کی کھڑکی پر قفل چڑھا لو. نازو کو اس کا ویران دل پھرنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا. وہ جواباً خاموشی سے گھر سے نکل جاتا تھا. میں اس وقت خود کے کنٹرول میں نہیں ہوں، میں بہت بے بس ہوں نازو. اپنی ذات پر اختیار تو کب کا اڑ چکا ہے. جس نے اسیر کیا تھا وہ دل کے قلعے کی کنجی ہمراہ لیے چلی گئی ہے. اب کوئی جذبوں کی کتنی ہی چابیاں آزما لے، یہ قفل نہیں کھلنے والا. وہ اپنی سوچوں سے الجھتا گردن موڑ کر 0 پوائنٹ والی ڈبل روڈ کے پیچھے ایک لائن میں استادہ الیکٹرک پولز میں لہراتے رنگ برنگے سلک کے آرائشی کپڑوں کو دیکھنے لگا جو ہوا کے جھونکوں سے جھنڈیوں کی طرح اڑ رہے تھے. یہیں بیٹھے بیٹھے شام کے سائے اترنے لگے تھے. لا محالہ وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. جانے کتنی دیر تک وہ بے خیالی میں فٹ پاتھ پر پیدل چلتا رہا. ایک سواری، بھائی جی ایک سواری، چلو گے؟ او بھائی صاحب. زرد رنگ کی ٹوٹا ہائی ایس کا کنڈکٹر جیسے اس کے کانوں میں چیخا تھا. وہ سر ہلا کر بے دلی سے بیٹھ گیا. گاڑی کشادہ سڑک پر ہموار سپیڈ سے دوڑنے لگی. ڈرائیور غالباً شوقین مزاج کا تھا، سو اس نے ٹیپ ریکارڈر آن رکھا تھا. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے. سعد کی
چٹکتی سماعتوں پر نغمگی کی شبنم سی برسنے لگی، تپتے اعصاب پر ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ اس نے نماک سے گانے کے بولوں پر کان لگائے، کچھ اس ادا سے میرے ساتھ بے وفائی کر کہ تیرے بعد مجھے کوئی بے وفا نہ لگے۔ ہمارے پیار سے جلنے لگی ہے ایک دنیا، دعا کرو کسی دشمن کی بد دعا نہ لگے۔ دنیا تو کیا جلتی، اس کی اپنی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ ایک پرسوز سی کیفیت نے اپنے حصار میں باندھ لیا تھا اسے۔ تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں، تمہیں بھلانے میں شاید ہمیں زمانہ لگے۔ وہ بے اختیار اس شعر پر بھڑک کر رہ گیا تھا، دل ہی دل میں بار بار دہرا رہا تھا۔ زمانہ کیا، صدیاں بھی لگ جائیں تو تعجب نہیں ہوگا۔ اس نے سوچا کہ شاعر نے بھی نہ جانے کس عالم میں بول لکھے ہوں گے، شاید میری طرح خود سے ہارا بے بسی اس کی اذیت میں پگھلتے سلگتے دل و دماغ کے ساتھ۔ اس کی سوچیں بری طرح ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں، بے ربط، بے معنی، ٹوٹی پھوٹی، شکستہ سوچیں۔ 10 دن کی چھٹی گزارنے کے بعد وہ یونٹ روانہ ہو گیا۔ 1 ہفتہ رہ گیا تمہاری شادی کو، تم چھٹیاں بڑھا لو، رقیہ بیگم اور نازو نے احتجاج کیا۔ جا کر صورتحال تو ملاحظہ کرنے دیں، آ جاؤں گا سی او سے بات کر کے، وہ کچھ چڑ کر بیزار ہو کر بولا۔ اس کے سامنے کیپٹن احسان کی بھی پروموشن اور ٹرانسفر ہوئی تھی، دوستوں سے بات بھی ہوئی تھی اور اطلاع بھی ملی تھی۔ ایک کو نارووال کے قریب کے بارڈر جیسٹرڈ کی طرف بھیجا گیا تھا اور دوسرے کو گجرانوال ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ ساتھ کے ذہن میں جیسے برقی رو دوڑ گئی تھی، ایک خیال جگنو کی طرح جگمگایا تھا۔ اگلی صبح وہ سی ای او کے حضور درخواست لے کر آیا۔ سر میری دلی خواہش ہے کہ مجھے بارڈر ٹرانسفر کیا جائے، سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ وہ عجیب منت سے عرض گزار ہوا تھا، لیکن ہم نے تو اس کے لیے میجر احسان کا انتخاب کیا ہے۔ سی او صاحب باقاعدہ اس جائزہ لے کر اسٹک ہاتھ میں رکھے ہلکے ہلکے مارنے لگے تھے۔ سر بھی فائنل تو نہیں ہوا نا، پلیز سر۔ وہ بری طرح مچل گیا، کافی دیر تک انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تھوڑی تکدو کے بعد انہوں نے حامی بھر لی، لیکن خبردار کرنا بھی ضروری سمجھا۔ سوچ لو نوجوان، بارڈر پر چوکس رہ کر ڈیوٹی دینا ہوگی، آئے دن چھٹی بھی نہیں ملا کرتی، عزیز و اقارب بھی وہاں نہیں بلوائے جا سکتے، سویلین کے داخلے پر تو پابندی ہوتی ہے، حتیٰ کہ سیکریسی کے باعث عموماً گھر والوں کو اپنی صحیح پوزیشن بتانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، وہ صرف مخصوص بات اور کوڈز میں اس بات کرتے ہیں۔ ہو سر، نو پرابلم، سعد مسرت سے گلنار چہرہ لے کر بولا۔ دل میں سوچا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی جگہ جاؤں جہاں کسی کو میرا سراغ نہ ملے، کم از کم کچھ مخصوص مدت کے لیے۔ یہ تو وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، اسے کیا کرنا ہے، شادی کے اس ہنگامے کو کون سا حتمی موڑ دینا ہے، بس لائے عمل تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ سو اب وہ مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے، یہ شادی ہو رہی ہے آپ کی یا نماز جنازہ پڑھوانے کے انتظامات ہو رہے ہیں خدا نخواستہ؟ کیا ہر بار یہی تماشا ہوگا؟ ارشین آپی کی دفعہ تو چلو سمجھ میں آتی کہ صورتحال ہی ایسی تھی، مگر اب کیا قباحت ہے؟ خوشی کو خوشی کی طرح منانے اور محسوس کرنے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہمیں؟ شاہین جھنجھلا رہی تھی، بابا نے ڈھولک بجانے اور مہندی مائیوں وغیرہ کی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، حتیٰ کہ شادی کا جوڑا پسند کرنے کے لیے بھی امرین کو بازار جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بی بی جان دادی جان کے ساتھ مل کر کپڑوں اور زیورات کی شاپنگ کر رہی تھی۔ شاہین نے شوخ کامدار کپڑے بنوانے چاہے تو بابا جان نے سختی سے منع کر دیا۔ شادی امرین کی ہو رہی ہے، تمہاری فالتو میں پیسے اور وقت برباد کرنے کا شوق ہے تم لوگوں کو، کپڑا تو بس تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان فضولیات کی، تمہاری ماں جو مناسب سمجھے گی نا لے آئے گی تم لوگوں کے لیے۔ اور جو کچھ بھی بی بی جان اپنی سمجھ کے مطابق خرید کر لائیں، انہیں دیکھ کر تو شاہین سلگ کر رہ گئی تھی۔ یہ شادی کا سامان ہے یا سوئم کا؟ یا اللہ کہ ساری عمر یوں ہی ترسنا ہے سچی خوشیوں اور خواہشوں کے لیے؟ کوئی بات نہیں، ہمیں کون سا سارا شہر بلانا ہے جشن پر؟ امرین نے رسانیت سے سمجھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ کافی مطمئن اور پرسکون تھی۔ زندگین کی اولین خواہش اس کے ماتھے کا جھومر بننے والی تھی، پھر وہ کیوں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے جلتی کٹتی رہے گی؟ 2 دن رہ گئے ہیں راشد صاحب، خدا کے واسطے ساتھ کا پتہ کروائیں، اب تو گھر پر مہمان بھی آنے والے ہیں اور لڑکے کی آمد کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں۔ رقیہ بیگم ہلکان اور نڈھال اپنے شوہر سے مخاطب تھی۔ گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، نازو نے آس پڑوس کی لڑکیاں جمع کر کے ڈھولک ان کے سپرد کر دی تھی، کوٹھی کے سامنے والا حصہ رنگ برنگی لائٹوں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ عزیز و اقارب شادی میں شرکت کے لیے مختلف شہروں سے آ چکے تھے۔ سارا دن ڈیک پر شادی بیاہ کے گانے بجتے تھے، ساتھ کے ہم عمر کزن بارہا اس کا پوچھ چکے تھے۔
میں نے یونٹ پتہ کیا، اس کا تبادلہ بارڈر پر ہو گیا، انہوں نے کوڈ نمبر دیا ہے رابطے کے لیے۔ کوشش کر رہا ہوں، آپ خود کو سنبھالیں۔ راشد صاحب فون پر جتے ہوئے تھے، پریشان تو وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، مگر بہرحال مضبوط قوی ارادے کے مالک تھے، سو صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ خالہ جان، یہ رجسٹری آئی ہے خالو کے نام، نازو کی سسرال کی ایک لڑکی اندر لے گئی۔ راشد صاحب نے لفافہ کھولا اور پڑھا، پیارے سے ابو اور امی جان، السلام علیکم۔ مجھے احساس ہے کہ میرا خط آپ کو فوری طور پر مجھے شوٹ کر دینے کا ارادہ پڑھنے کے بعد آپ مجھے شوٹ کر دینے کا ارادہ کریں گے، مگر میں اپنی جگہ مجبور ہوں۔ میں اتنے سالوں سے ایک ہی بات کہتا آیا ہوں اور آپ لوگوں نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے بہت ہی پہلے آگاہ کر لیا تھا کہ میرا اور امرین کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتے، پھر چھوٹی زندگی گزارنے سے کیا حاصل۔ میں تنہا رہ کر بہت خوش ہوں، مجھے شادی کی خواہش یا ضرورت نہیں ہے۔ کاش آپ پہلے مان جاتے تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ مجھے اندازہ ہے اس مرحلے پر لڑکے والوں کی طرف سے پسپائی دو طرفہ رسوائی کا سبب بنے گی، مگر ابو جان، ماں سوائے جذبہ شہادت کے کوئی اصول یا رسم انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ امرین کے حق میں یہی بہتر ہے کہ تاعمر ٹھوکریں کھانے اور ترسنے تڑپنے کے بجائے وقتی طور پر اذیت برداشت کر لے۔ یقین مانے ابو، میں بے بس ہوں، میرا انتظار مت کیجیے گا۔ آپ کا مجرم، آپ کا بیٹا سعد۔ مجھے پرائیویٹ وارڈ روم نمبر 7 کی مریضہ کا حال چال پوچھنا ہے۔ میں ان کا شوہر بات کر رہا ہوں، اسلام آباد سے۔ مہران نے ماتھے سے پسینے کے قطرے پہنچتے ہوئے جیسے بددقت تمام جملے ادا کیے تھے۔ اوہ مسٹر آفریدی، ڈاکٹر فروخ کا لہجہ بدل گیا۔ ریسپشن سے معلوم ہوا تھا کہ آپ پہلے بھی 2-3 مرتبہ کال کر چکے ہیں۔ دیکھیں جناب، ایک تو یہ کہ میں آپ کی وائف کا کیس انتہائی سیریسلی لے رہا ہوں کیونکہ وہ واقعی بہت سیریس ہے۔ جسمانی طور پر تو وہ تقریباً جلدی صحت مند ہو جائیں گی، مگر ذہنی اعتبار سے حالت نہایت مخدوش ہے۔ یہ طویل بے ہوشی ذہنی معذوری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ہمارے بورڈ نے اس سلسلے میں اپنی رپورٹ تیار کی ہے، بہتر ہوگا کہ فون کے بجائے اگر آپ یہاں خود تشریف لائیں۔ میں نے بتایا نا ڈاکٹر صاحب، میری ڈیوٹی کچھ اس قسم کی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، بغیر اطلاع کے غیر حاضری پر معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مہران نے رازداری کے خیال سے اسپتال میں اپنے سرکاری عہدے کو چھپایا ہوا تھا، ورنہ وہ شہر کے ایس پی کے پروٹوکول کے مطابق اس کو ملتا۔ تو اب تک تو ارشین کے کمرے کے اندر باہر 6 پولیس کانسٹیبل آن ڈیوٹی کھڑے ہوتے۔ وہ تیسرے دن اسلام آباد لوٹ آیا تھا، پھر ایک اہم مشن کے سلسلے میں اسے 10-12 دن کے لیے سر اٹھانے کی فرصت نہ ملی، ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ ویکینڈ پر وہ نوروول ضرور جائے گا۔ اسپتال کے ڈیوز اور دیگر چارجز وہ ایڈمٹ کرانے کے ساتھ ہی خطیر رقم کا چیک بھی تھما چکا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویکینڈ پر اسپتال آؤں، آپ چارجز کی فکر بالکل مت کیجیے گا۔ جناب، چارجز سے زیادہ اہمیت نہ انسانی جان کی ہوتی ہے۔ لواحقین کا مریض کے ساتھ ہونا بھی لازمی ہے تاکہ نہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی پڑے نا تو بروقت کارروائی کی جا سکے۔ آپ تو پھر ان کے شوہر ہیں، آپ کا یہاں ہونا از حد ضروری ہے۔ اوکے۔ ڈاکٹر فاروق نے ابھی فون رکھا ہی تھا کہ پیرامیڈیکل سٹاف کا ایک بندہ تیز سے اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کو ایمرجنسی وارڈ میں کال کیا گیا ہے، بارڈر سے ایک کیس آیا ہے، لائنس نائک نے کو گولی لگی ہے اور ان کے ساتھ میجر بھی ہیں، لیکن وہ معمولی سے زخمی ہے۔ اوہ، کون؟ میجر بھٹی؟ ان کو تو میں جانتا ہوں۔ ڈاکٹر فروخ فوراً چل پڑے، لیکن میجر بھٹی کی جلد جگہ گندمی رنگت اور مضبوط قد کاٹ کے نوجوان میجر کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ میجر کے بائیں بازو پر کوہنی کے قریب پٹی بنتی ہے۔ کیا میجر بھٹی کا تبادلہ ہو گیا جناب؟ ڈاکٹر فاروق نے ہاتھ ملانے کے بعد فوراً زخمی لانس نائک کی طرف توجہ کی۔ یس ڈاکٹر، ان کی جگہ میں تعینات ہوں، میجر سعد نے دوستانہ مسکراہٹ سمیٹ کر جواب دیا۔ ڈاکٹر فاروق نے لانس نائک کی ٹانگ سے گولی نکال کر مہارت سے زخم صاف کیے، پھر فراغت کے بعد ساتھ سے باتوں میں لگ گئے۔ انہیں میجر کا غمگین سا دھیما انداز بہت عجیب سا لگا۔ آپ کہاں سے آئے میجر؟ اسلام آباد سے، ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے، سعد نے جواب دیا۔ اور آتے ہی استقبال ہو گیا؟ ہاں، بارڈر پر یہ سب روز کا معمول ہے، روز کا کھیل۔ سچ بتائیے گا میجر، کیا دارالحکومت میں رہنے والے لوگوں کے دل فولاد کے ہوتے ہیں؟ ایک صاحب ہیں، کوئی اہم سرکاری شخصیت ہے، غالباً 15 دن قبل اپنی قریب المرگ بیوی کو ایڈمٹ کرا کے گئے تھے، اب تک پلٹ کر نہیں دیکھا انہوں نے۔ بے یاروں مددگار اور لاوارثوں کی طرح پڑی ہے غریب۔ سعد نے ڈاکٹر کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا، وہ اپنی خیالوں میں گم تھا۔ آج رجسٹری مل گئی ہوگی گھر والوں کو، کیا ری ایکشن ہوگا امی ابو کا اور بخاری لاج والوں کا؟
وہ اس طوفان کا اندازہ کر سکتا تھا. کیسے ہو جناب؟ کہو تو تمہارے گھر اطلاع کر دوں. وہ اپنے خیالوں سے نکل کر لانس نائک خیر دین کی طرف متوجہ ہوا. کہاں ہے تمہارا گھر؟ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں سر. 1-2 دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گا تو خود چلا جاؤں گا. ایسی حالت میں وہ دیکھ کر میری بیبے اور لاڈو پریشان ہوں گے. میں جی ادھر ہی قریب گاؤں کا رہنے والا ہوں. کسی سے بھی وسن کوٹ کے لال دین کا آپ پتہ پوچھ لیں. ہر انسان کی نا شخصیت کے 2 روپ یا 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا ایک برا. جو پہلو غالب ہو وہ نمایاں ہو کر اس کی پہچان بن جاتا ہے، دوسرا پس پردہ چلا جاتا ہے. مثلا جس پر نیکی غالب ہو نا اس کی شخصیت کا تاثر ایک اچھے اور مہذب انسان کے طور پر ابھرتا ہے. اس کی خامیاں دب جاتی ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ شخصیت کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور جس میں برائی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے نا اس کی اچھائیاں کسی کو دکھائی نہیں دیتی، فقط برائی کا پہلو سامنے آتا ہے، نیکیاں چھپ جاتی ہیں اور وہ ایک عظیم ایک بڑے وحشی انسان کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جسے توڑ مروڑ کر نیکی و بدی کا لیبل چسپا کر کے عظیم مسئلہ بنا دیا گیا. یہاں فقط 2 انتہائی تناظر سے انسان کو جانچا جاتا ہے. جو اچھائی ہے وہ سرتا پا اچھا ہے، اس کا ہر اقدام راز اور ہر رویہ منطق کے مطابق ہے. وہ کوئی بھی جرم کرے کوئی بھی غلطی کرے مانا جائے گا. اس کی نیکی و پارسائی سنت کا سا درجہ رکھتی ہے، اور جو برا ہے نا وہ ہر لحاظ سے برا ہے. اس سے کبھی کسی بھلائی کی توقع تو کی نہیں جا سکتی. اس غیر فطری رویے نے معاشرے میں 2 قابل افسوس کرداروں کو جنم دیا. ایک وہ جو جرائم پیشہ ہے اور عادی مجرم ہے، دوسرے وہ جنہیں معاشرہ ان کی پارسائی و پاکبازی کے سبب سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، اور وہ اس کی مسلسل اور مستقل پذیرائی کے نتیجے میں خود پسند اور انتہا پسند بن جاتے ہیں. ان کی شخصیت میں لچک، رعایت اور گنجائش باقی نہیں رہتی. زہد و تقوی کا غرور اور خلق خدا کی ستائش انہیں اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں بشرا کمزوریاں رکھنے والے عام لوگ حقیر و ذلیل اور خطا کار دکھائی دیتے ہیں. وہ اپنا ہر عمل ہر اقدام غلطی سے مبرا سمجھتے ہیں. مہران کا تعلق اسی قسم کے گروہ سے تھا. جو ہم نے کہا سنا کیا وہ سمجھا وہی برحق ہے، باقی سب غلط ہے، باقی سب جھوٹ ہے. حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ بندگی کے لیے لازم نہیں تقوی کا غرور، یہ اظہار ندامت بھی تو ہو سکتی ہے. مہران ہمیشہ اپنی شخصیت، ذہانت، نیکی، انسانی دوست اور سچائی کے باعث چاہا اور سراہا گیا. اس نے آج تک ہر آنکھ میں اپنے لیے تحسین و رشک اور توصیف کے رنگ دیکھے ہیں. لوگ اس کی پارسائی کی مثالیں دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کرتے ہیں، اس جیسا بننے کی آرزو کرتے ہیں. اس رویے نے لاشعوری طور پر اسے محتاط بنا دیا تھا کہ اس سے متعلقہ قریبی رشتوں کو بھی ہر لحاظ سے مکمل و یکتا ہونا چاہیے، خصوصاً بیوی کو. 900 چوہے کھانے والا بھی متقی و پاک باز عورت کا طلبگار ہوتا ہے، تو پھر پارسائی کا دعوے دار جنت کی حور سے کم پر کہاں راضی ہوگا. یہی وجہ تھی کہ وہ عرشین کے معاملے میں خود کو حق بجانب خیال کرتا تھا، اور جس مخصوص عدسے سے عرشین کی شخصیت جانتا تھا وہاں ایک ناقابل معافی گناہ کی سیاہ چادر میں لپٹی دکھائی دیتی تھی. اپنی وحشتوں کا عقلی اور منطقی جواز تھا اس کے پاس. اس کی بیوی کا ذاتی اور کوکوی کردار ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک غیر مرد کے ساتھ ملوث رہی ہے، ملک دشمن عناصر کی پشت پناہی کی ہے اس نے، لہٰذا ایک منصف کی حیثیت سے وہ اس کے ساتھ جو سلوک کریں سو کم ہے. دیکھیں سوچ راہ دکھاتی ہے نا اور راستے سے بھی بھٹکاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھٹکاتی ہے کہ سارا علم، سیکھ، پرکھ، تہذیب، اخلاق، اکتساب اس ریلے میں کمزور تنکے کی طرح بہہ جاتے ہیں. فقط بچتا ہے تو صرف وحشتیں، وہ وحشتیں جو غار کے زمانے سے لے کر اب تک کسی نہ کسی روپ میں انسان کے ساتھ رہی ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو انسانی تاریخ کے اوراق خون سے رنگے ہوئے نہ ہوتے. رقیہ بانو جیسے پاؤں میں چکی کے باٹ باندھے صباحت کے گھر گئیں. ہمراہ نازو بھی تھی، شرمندگی سے تو نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی. انہوں نے کچھ کہنے سننے کے بجائے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کا خاتہ نے تھمایا. بی بی جان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو رقیہ بیگم ان کے کمروں میں قدموں میں جھک گئی. ہم آپ کے گنہگار ہیں صباحت بہن. زبان نہیں ساتھ دے رہی کہ بیٹے نے
ذلت کی داستان گڑھ دیا. اس نے شادی سے انکار کیا، جان بوجھ کر لاپتہ ہو گیا. صباحت پتھرائی نظروں سے ماں بیٹی کو دیکھ رہی تھی. نازو نے مختصراً خط کا متن سنا دیا. دوش کس کو دیتے؟ مجرم تو شاید تقدیر تھی. صباحت نے چپ چاپ شاہین کے ہاتھ خط دے کر امبرین کے کمرے میں جانے کی اشارہ کیا. وہ زبان سے بیٹی کو تقدیر کا فیصلہ سنانے سے لاچار تھی. رقیہ بیگم اور نازو معافی تلافی کے بعد شرمندہ قدموں سے واپس لوٹ گئی. صباحت امبرین کے پاس آ گئی جو بے یقینی سے خط کے الفاظ کو گھور رہی تھی. دادی اور شاہین اسے تسلیاں دے رہے تھے. انہوں نے زیادہ افراد تو بلائے نہیں تھے، یہی گھر کے لوگ تھے. کچھ آس پڑوس کے 10-12 لوگ تھے جو مدعو تھے، سو انہوں نے 2 دن میں بارات میں شامل ہونا تھا. بی بی جان آپ میری بہن کو بلائیں نا، میری پیاری بہن ارشین کو. دفعتاً امبرین کھلکھلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. اسے کہیں ڈھول باجے کے ساتھ آئے. اس کے لیے جشن کا دن ہے نا. جو چاہتی تھی وہ کر دیا اس کے عاشق صادق نے. کوئی مجھے ٹھکرائے، میری تذلیل کرے، مجھے کمتر گران دے، اس کی توصیف اور ستائش کرے، اسے کتنی خوشی ہوتی ہے نا اس بات سے. وہ زندگی کے ہر میدان میں مجھے پیچھے رکھنا چاہتی ہے. ہر شخص، ہر چیز، ہر خوشی پر اپنا حق سمجھتی ہے. بتا دے اسے. اس کی خود پرستی کے مینار پر ایک اور جھنڈا سج گیا. اس کے انداز میں دیوانگی سی امڑ آئی تھی. سانسیں تیز چل رہی تھی. یقیناً وہ اپنی ہوش جو تھی وہ کھو بیٹھی تھی. اے بچی، اپنے جی کو سنبھالو. اس غریب کا کاہے کو خوشی چڑھنے کا دل ہوگا. میرے بیٹے کے برے نصیب. کسی بیٹی کے سکھ دیکھنا اسے نصیب نہیں ہوا. صباحت بیٹے، اسے بھی بتا دو. وہ پتھر کی سل بنی کھڑی صباحت کو دیکھتے ہوئے غم سے نڈھال لہجے میں بول رہی تھی. برے نصیبوں کو کیوں کوستی ہیں؟ دعائیں دیں اپنی لاڈلی پوتی کو. سارے گھر کو مرکد بنا گئی ہے. پاس تھی تو سلگھاتی تھی، دور گئی بھی تو بھی آگ لگانے سے باز نہ آئی. بی بی جان پوچھیں تو صحیح اسے بلا کر، کیا بگاڑا تھا اس کا میں نے؟ کیوں تباہ کیا اس نے مجھے؟ وہ دادی کی باہوں میں مچل مچل پڑی تھی. حوصلہ کرو امبر، کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ تمہارے پاپا جان دیکھیں گے تو غصہ ہوں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ شاہین حیرت و غم کی تصویر بنی. تڑپتی پھڑکتی ارشین کو کوستی امبرین کی طرف دیکھ رہی. آپ ہی نے کیا برا کیا امبر باجی کے ساتھ؟ جا شاہین پانی لے کے آؤ، میں تمہارے باپ کو خبر دوں اس قیامت کی. صباحت پریشان و ہراساں قدموں سے سیڑھیاں چلنے لگی. قدم جیسے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. دادی بتائیں نا بھلا کون اس طرح اپنی بہنوں سے دشمنی کرتا ہے؟ کتنا چھوٹا دل ہے نا ارشین آپی کا، کتنا سیاہ اور کم ظرف. امبرین پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. شاہین لشم پشم پانی کا گلاس لے آئے. اٹھو میری بچی، یہ لو پانی پیو. دادی اس کے سرہانے بیٹھ کر سر سہلا رہی تھی. دم بخود کھڑی شاہین اس کے اشارے پر گلاس امبرین کے پاس لے آئے. لے جاؤ یہ پانی وانی، زہر لا دو مجھے بس. امبرین نے ہذیانی کیفیت میں ہاتھ مار کر گلاس کرا دیا. شاہین خوفزدہ ہو گئی. کوئی دور نزدیک میں فی الحال کوئی رشتہ بھی نہیں ہے نا جو اس کالک کو لوگوں سے چھپائیں. دادی خلق کلامی کرتے ہوئے بے قراری سے رو دی. ان کا دل کٹا جا رہا تھا. ممکنہ بدنامی کے سیاہ جھکڑ پورے خاندان کو لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھتے چلے جا رہے تھے. بڑی کو چپ چپاتے بیاہ دیا. چھوٹی کی دفعہ لڑکا بھاگ گیا. کیا ان کی لڑکیاں اتنی عیبدار ہیں؟ سوال 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 ہر آنکھ میں، ہر چہرے پہ لکھے نظر آ رہے تھے. میں رسوائی کے سمندر میں ڈوب رہی ہوں، خود اپنی نظروں میں گر رہی ہوں. دادی اس سے تو بہتر تھا کہ وہ خود ساتھ سے نکاح کر لیتی اور ایک ہی بار میں مجھے سولی پہ چڑھا دیتی. خدا کی قسم ہم بے قصوں کا کیا دوش؟ جتنی لکھی ہے اتنی تو کاٹنی ہے نا. صبر کرو، جو بارش لاتا ہے نا وہ چھاتا بھی دیتا ہے. اسی نے تکلیف دی ہے تو وہی وسیلہ بھی بنائے گا. دادی آنسو پیتے ہوئے سے تپکنے لگے. شاہین کا جی مقدر سا تھا. اسے امبرین کی خود غرضانہ سوچ اچھی نہیں لگی. ارشین آپی نے کیا کیا کسی کے ساتھ برا؟ وہ تو سب کا بھلا کرتی تھی. امبر باجی اتنی جلدی ان کی محبتیں بھول گئی. اور وہ یہاں ہوتی تو شاید ایسی نوبت ہی نہ آتی. کسی نہ کسی طرح وہ معاملہ سنبھال لیتی. شاہین ان خیالات کو ذہن تک تو لا سکتی تھی، زبان تک لانے کی اجازت نہیں تھی. امید کرتی ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.